ہمارے بعض فقہا کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جمہور احناف کا مذہب یہ کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے. وہ دراصل عبارت نہ سمجھنے سے غلطی ہو گئی ہے. اصل میں جو معتزلہ تھے، معتزلہ یہ نام مراد عقیدے میں تو معتزلہ تھے، لیکن فروع میں سارے کے سارے حنفی تھے. یہ جار اللہ زمخشری ہو گیا، یہ جاہز ہو، پکے حنفی تھے میرے بھائی. بلکہ ایسا دور بھی گزرا ہے کہ حنفیوں کا چیف جسٹس عقیدے میں معتزلی تھا. یہ ذرا آپ سماعت فرمائیں. میرے پاس فتاوی دارالعلوم دیوبند. ساجد خان صاحب سونے ہو ہن کی کرسو؟ اے تواڈے وڈے ابے نے، اے ذرا انہاں نوں ہن معتزلی آکھو. حافظ ملا علی قاری، ملا جیون، شیخ محقق، امام فخر الاسلام، امام کرخی، دیگر اکابرین کو، فقہائے احناف کو بے باک ہو کے، جری ہو کے تو نے معتزلی کہا، بدعتی کہا. اب یہ تیرے ابے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کیسے تو ان کو بدعتی اور معتزلی کہتا ہے. اور کہے تو پھر دیکھنا کہ وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات کیسے تیری ٹکور کرتے ہیں، جناب کی لتریشن کرتے ہیں. یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند، جلد اس کی 17 ہے میرے پاس. مکتبہ امداد العلوم ملتان پاکستان سے یہ چھپا ہے. صفحہ نمبر 167، 167. اشیاء میں اصل اباحت ہے. یہ اب عنوان ہے. سوال کیا گیا یہ جو مسئلہ مختلف فیما بین العلماء ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے یا حرمت یا توقف، وہی سوال اشیاء میں اصل کیا ہے. یہ اختلاف قبل البعثت ہے یا بعد البعثت، یا قبل البعثت اور بعد البعثت دونوں، اس میں حق قول کون سا ہے. نیز اصل اشیاء میں اباحت ہے یا حرمت یا توقف، یہ سوال کیا گیا. اور سوال نمبر 1528. جواب: قبل البعثت احکام کی تکلیف ہی نہیں ہے، لہذا یہ اختلاف بعد البعثت ہی متصور ہو سکتا ہے. جی مولوی ساجد خان صاحب کوڈو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری شریعت کی بات نہیں ہے، جبکہ اس کے بابے یہ کہتے ہیں کہ یہ اختلاف بعد البعثت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد. یہ قبل البعثت احکام کی تکلیف ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ اختلاف بعد البعثت ہی متصور ہو سکتا ہے. آپ کے بابے کہہ رہے ہیں، مدرسہ دیوبند کے مفتی. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ راجع عند الحنفیہ یہی ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، اصل اشیاء میں اباحت ہے. یہ راجع ہے احناف کے نزدیک. اور یہ بدبخت کمینہ کہہ رہا تھا کہ جن احناف نے اپنی کتب میں اشیاء میں اصل اباحت کو قرار دیا ہے وہ اندر سے معتزلی تھے، اپنے آپ کو حنفی کہلواتے تھے. ایک دور ایسا آیا، جناب نے کہیں سے پڑھ لیا ہوگا یہ حوالہ، یہ بات کہیں سے پڑھ لی ہوگی، جناب پھنے خاں بن بیٹھے. جی ایک دور ایسا آیا کہ احناف کی طرف سے چیف جسٹس جو ہے وہ معتزلی تھا. جی ہمارے بعض فقہا کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جمہور احناف کا مذہب یہ کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے. وہ دراصل عبارت نہ سمجھنے سے غلطی ہو گئی ہے. اصل میں جو معتزلہ تھے، معتزلہ یہ نام مراد عقیدے میں تو معتزلہ تھے، لیکن فروع میں سارے کے سارے حنفی تھے. یہ جار اللہ زمخشری ہو گیا، یہ جاہز ہو، پکے حنفی تھے میرے بھائی. بلکہ ایسا دور بھی گزرا ہے کہ حنفیوں کا چیف جسٹس عقیدے میں معتزلی تھا. جی اس طرح کے معتزلی تھے. یہ جو فتوے دینے والے مدرسہ دیوبند کے آپ کے بابے ہیں، یہ آپ کے دادے بابے، یہ اصل میں معتزلی ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ عند الحنفیہ یہی راجع ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے. لیکن جس میں نص وارد ہو گئی اس میں بموجب حکم شارع علیہ السلام عمل ہوگا، اور جس میں شارع علیہ السلام نے سکوت فرمایا اس میں اباحت اصل ہے. شامی میں ہے وہی عبارت بأن المختار ان الاصل الاباحہ عند الجمہور من الحنفیۃ والشافعیہ. یہ اب صفحہ نمبر 167، اشیاء میں اصل اباحت ہے. فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 17. اب ذرا حلالی بن، اپنے باپ کا بن، اور ان مفتیوں کو معتزلی اور بدعتی قرار دے. شامی کی عبارت بھی نقل کرتے ہیں، استدلال بھی کرتے ہیں، اور اس قاعدے کو تسلیم بھی کرتے ہیں بعد البعثت قبل البعثت نہیں.